بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 113 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے جہاد سے متعلق احادیث کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے جہاد میں درخت کاٹنے اور جلانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اس کے بارے میں بحث کی تھی، اور اس میں دو طرح کی حدیثیں ذکر کی تھی، جس میں بعض میں منع کیا گیا تھا اور بعض میں جلانے اور کاٹنے کے جواز کا پتہ چل رہا تھا۔ تو اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے ذکر کیا کہ صرف تقریبی بنیاد پر درخت کاٹنے اور جلانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر جنگی ضرورت کے لیے کاٹنے کی نوبت آئے تو پھر یہ جائز ہوگی۔ آج کے سبق میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جہاد کے نتیجے میں جو غنیمت ملتا ہے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کے لیے خاص طور پر حلال ہے، اس سے پہلے امتوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا۔ تو چنانچہ پہلے حدیث ذکر کرتے پھر اس کی تشریح ذکر کرتے ہیں۔ باب تحلیل الغنائم لهذه الامة خاصة۔ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد ان يبني بها ولما يبنى بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خليفات وهو ينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مامورة وأنا مامور اللهم احسبها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوزعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا۔ اخرجہ البخاری فی کتاب فرض الخمس باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی، حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امت محمدی کے لیے مالی غنیمت بطور خاص حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی یوشع علیہ السلام نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور بیوی کے ساتھ کوئی رات بھی گزاری ہو اور وہ رات گزارنا چاہتا ہو، اور وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ پاٹ سکا ہو، اور وہ شخص جس نے حاملہ بکری یا حاملہ اونٹنی خریدی ہو اور اسے ان کے بچے جننے کا انتظار ہو، تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ چلے۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، اور جب اس آبادی یعنی اریحہ سے قریب ہوئے تو عصر کا وقت ہو گیا یا اس کے قریب وقت ہوا۔ انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی خدا کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان ہوں، اے اللہ ہمارے لیے اسے اپنی جگہ پر روک دے۔ چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لیے آئی لیکن جلا نہ سکی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے، اس لیے ہر قبیلے کا ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب بیعت کرنے لگے تو ایک قبیلے کے شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چوری تمہارے ہی قبیلے والوں نے کی ہے، اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ آئے اور بیعت کرے۔ چنانچہ اس قبیلے کے 2 یا 3 آدمیوں کا ہاتھ اسی طرح ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوری تم لوگوں نے ہی کی ہے۔
آخر چوری مان لی گئی اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سر لائے جو غنیمت میں سے چرا لیا گیا تھا اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا. تب آگ آئی اور اسے جلا گئی. پھر غنیمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دی. ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا اس لیے ہمارے واسطے حلال قرار دے دی. تو بہرحال یہ حدیث آپ نے ملاحظہ کی کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے اس کو جائز قرار دیا ہے. آگے اس کی تشریح کرتے ہیں. مال غنیمت کی حلت. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے سے روایت کیا ہے کہ یہ نبی حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام تھے. کعب احبار سے امام حاکم کی روایت کے مطابق اس بستی کا نام اریح تھا. حضرت یوشع بن نون نے جو ذکر کیا ہے کہ کسی نے نکاح کیا ہو اور بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہتا ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہو لیکن ابھی بیوی کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور وہ رخصتی کروانا چاہ رہا ہو. ایسا بندہ اگر جہاد کے لیے نکلے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا دھیان جہاد کے بجائے بیوی کی رخصتی کی طرف رہے گا اور اس میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی شدید خواہش ہوگی اور وہ بیوی کے خیال سے شہادت کی راہ پر بھی دلجمی سے قدم نہیں رکھ سکے گا. دوسری جو بات بتائی تھی کہ گھر بنانے کے لیے تیار ہو، تو گھر بنایا ہو اور چھتیں نہ اٹھائی ہو اور بکریاں یا گابن اونٹنیاں خریدنے کے بعد بچے جننے کا منتظر ہو تو ایسا بندہ بھی دلجمی سے جہاد نہیں کر سکے گا، اس کا دھیان پیچھے لگا رہے گا. پھر آگے قصے میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغمبر کے لیے سورج کو روکا، تو سورج کا روکا جانا معجزہ تھا. یہاں معجزے کے ذکر کے دوران حضرت یوشع علیہ السلام کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سورج کو روکنے کے لیے دعا کے ذکر سے معلوم ہو رہا ہے کہ معجزات انبیاء کرام کے ہاتھوں سے رونما ہوتے ہیں لیکن ان میں بھی اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے. اس لیے حضرت یوشع بن نون بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں. سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں اموال غنیمت مجاہدین کے لیے حلال نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ کسی بھی جہاد میں حاصل کردہ مال غنیمت کو ایک مخصوص جگہ پر رکھا جاتا تھا اور آسمانی بجلی یا آگ آ کر اسے جلا کر بسم کر دیا کرتی تھی. یہ قبولیت کی نشانی تھی. اگر مال غنیمت میں کسی قسم کی خیانت ہوتی تو آسمانی آگ اسے نہیں جلاتی تھی. قربانی کا بھی یہی طرز تھا کہ جس چیز کو بارگاہ الہی میں قربان کرنا مقصود ہوتا اسے مخصوص جگہ رکھا جاتا. اگر وہ بارگاہ الہی میں مقبول قربانی ہوتی تو آسمانی آگ اسے جلا ڈالتی، لیکن اگر مقبول نہ ہوتی تو آگ اسے نہ جلاتی. اسے اصطلاح میں سوختنی قربانی کہا جاتا تھا. قبولیت کی یہ نشانی ایک معجزانہ انداز تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ چیز ختم کر دی گئی اور مال غنیمت میں سے بھی خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر باقی مجاہدین میں تقسیم کرنے کا حکم ہوا اور قربانی میں بھی کھانے کی اجازت ہوئی. بظاہر لگتا یہ ہے کہ مال غنیمت اور قربانی کا وہ سابقہ طرز اس لحاظ سے بہتر تھا کہ کم از کم قبولیت کا تو علم ہو جاتا تھا، لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے مقرر کردہ طرز زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ کہ اس میں مال غنیمت کے مجاہدین میں تقسیم اور قربانی میں سے کھانے کی اجازت سے اہل ایمان کا فائدہ ہے. دوسرے یہ کہ امت مسلمہ کے لیے بنایا گیا طرز بہت پردہ رکھنے والا طرز ہے. سابقہ طرز میں جس کی قربانی کی قبولیت نہیں ہوتی تھی اس کا سب کو علم ہو جاتا تھا اور یہ چیز اس بندے کے لیے سبکی کا باعث ہوتی تھی، اور اسی طرح مال غنیمت کی عدم قبولیت پوری فوج کے لیے سبکی کا باعث ہوتی تھی. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ نہایت نیک اور اللہ کی بارگاہ میں انتہائی مقبول ہوتا ہے، لیکن اس سے کسی وقت کوئی ایسی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ جس پر تنبیہ کے لیے ممکن ہے کہ اس کی قربانی کی قبولیت نہ ہو. اب مجموعی لحاظ سے یہ بندہ نیک اور بارگاہ الہی میں مقبول بھی ہے، لیکن سوختنی قربانی میں اس وقت تنبیہ کی وجہ سے اسے افراد معاشرہ کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور لوگوں میں اس کا مقام گر جائے گا. ممکن ہے کہ لغزش اس کی نہایت معمولی ہو اور لوگ رائی کا پہاڑ بنانے لگ جائے.
شریعت اسلامیہ کے لیے بتلائے گئے طرز میں ایسی سبکی نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ سوختنی قربانی میں کم از کم قبولیت کا علم تو ہو جاتا تھا، اس حوالے سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ بندے کو خود اندازہ ہو سکتا ہے، بندے کو اچھی طرح اپنی نیت کا علم ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کے حصول کی ہوگی تو انشاءاللہ قربانی ضرور قبول ہوگی، اور اگر اس کا مقصود دکھلاوا اور ریاکاری ہوگی تو خود اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ میری قربانی صرف دنیاوی دکھلاوے کے لیے ہے اور مجھے اس پر کسی اخروی اجر کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے ہاتھ سے چور کا ہاتھ چھپکنا بھی چور معلوم کرنے کا ایک معجزانہ انداز تھا۔ شریعت اسلامیہ میں اموال غنیمت کو مجاہدین کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ یہ حکم 2 ہجری میں غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس جو تم حلال پاکیزہ غنیمت حاصل کرو تو اسے کھاؤ۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ مالی غنیمت سے متعلق تھا کہ امت محمدی کے لیے مالی غنیمت حلال ہے۔ اس میں ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی جس میں تفصیل سے قصہ تھا، اور پھر مالی غنیمت کے حلت سے متعلق گفتگو کی، اور اس ضمن میں ہم نے یہ بھی بحث کی کہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں مالی غنیمت حلال نہیں ہوتا تھا، اور اس طرح ان کی قربانی حلال نہیں ہوتی تھی، وہ کسی جگہ پر اس کو رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اور اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نرم معاملہ فرمایا اور ان کے لیے مالی غنیمت کو حلال کر دیا کہ وہ خود اس کو کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح قربانی کے گوشت کو بھی وہ خود کھا سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم مالی غنیمت سے متعلق دیگر حدیث ذکر کریں گے جس میں مالی غنیمت سے متعلق احکامات ہوں گے۔